ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ چند جمعوں سے کچھ گزارشات سورہ فاتحہ کی روشنی میں عرض کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہدایت کی قدر و قیمت کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو اس دنیا میں بندے کو حاصل ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس کے ہم پلہ بھی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں صرف ایک ہی چیز کا مانگنا سکھایا ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس صراط مستقیم کی تفسیر اور تشریح بیان فرمائی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے، ان کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا ہے وہ کون ہیں؟ تو قرآن مجید کی دوسری آیت اس کو واضح کرتی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یعنی پیغمبر اور پیغمبروں کی اطاعت اور اتباع کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے جو نیک بندے ہیں وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دنیا میں در حقیقت انعام ان کو ملا ہوا ہے جو پیغمبروں کے راستے پر چل رہے ہیں، اور باقی دنیا کی مادی نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انعام ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں بھی بار بار سمجھائی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان کفار کو، اللہ کے ساتھ انکار کرنے والوں کو، اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ کرنے والوں کو، اور اللہ کی نافرمانی اور بلکہ بغاوت کرنے والوں کو
تم اگر دیکھ رہے ہو کہ وہ نعمتوں میں ہیں، راحت میں ہیں، آسائش میں ہیں، خوب مزے اڑا رہے ہیں، تو یہ چیز تم کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ قرآن مجید میں بار بار بتایا گیا۔ دنیا میں انسان ان کو بہت کامیاب سمجھتا ہے، نعمتوں میں سمجھتا ہے، جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، دنیا کے مزے ہیں۔ تو قرآن مجید نے بار بار بتایا، دیکھو ان کو انعام ملا ہوا نہیں ہے، ان کو یہ ان کے لیے امتحان ہے، سب کے لیے امتحان ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہر ایک کو دیتے ہیں ہم دنیا میں دینے کے لیے ایمان والا ہونا، فرما بردار ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان کو بھی دے رہے ہیں، ان کو بھی دے رہے ہیں، کوئی روک نہیں ہے۔ دیکھو دنیا میں ہم نے کتنے مال و دولت کے نقشے ان کو دیے ہیں، لیکن وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ آخرت ہے اصل چیز، یقیناً آخرت وہ ہے درجات کی بلندی کی چیز، وہ ہے فضیلت کی چیز۔ یہ قرآن مجید نے بار بار سمجھایا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اگر ہم کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ ان کے مال و دولت کو دیکھ کر سارے لوگ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ہم ان کو اتنا دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں سونے چاندی کی بنا دیتے، سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتی۔ اتنا دیتے ان کو۔ آج بھی دیکھیے دنیا کی وجہ سے پھسلتے ہیں بہت لوگ، بہت سے کمزور طبقات کو لوگ محنت کا محور بناتے ہیں، ان پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ گمراہی میں جا گرتے ہیں۔ تو اب اگر ان کو اتنا زیادہ دیا جاتا پھر امتحان اور سخت ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ کفر کی طرف چلے جائیں گے، تب تو ہم ان کو اتنا دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں سیڑھیاں سونے چاندی کی بن جاتی۔ فرش نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا چھتیں بھی ان کی سونے چاندی کی ہو جاتی۔ لیکن یہ فرمایا آگے اخیر میں کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب بس متاع الحیات الدنیا ہے۔ متاع بار بار قرآن مجید میں اس لفظ کا ذکر آتا ہے، دنیا کا فائدہ اٹھانے کا سامان تھوڑا سا، بس یہ ہے متاع۔ تھوڑی دیر فائدہ اٹھا لو بس ختم۔ تو بار بار دنیا کو متاع کہا گیا، متاع الغرور، متاع الحیات الدنیا۔ دنیا کی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانے کا سامان ہے جو بس تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، ختم۔ اور آخرت اصل ملنے والی ہے متقیوں کو، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو بہرحال جن پر اللہ کا انعام ہے وہ کون ہیں؟ وہ مال والے نہیں ہیں، حکومت والے نہیں ہیں، طاقت والے نہیں ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ پیغمبروں کے غلام ہیں، ان کے تابعدار ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں،
اے اللہ ان کے راستے پر چلائیے۔ پھر آگے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر مت چلائیے جن پر غضب ہوا اور جو بھٹک گئے۔ دو باتیں ذکر فرمائی گئی۔ تفسیر میں تو بہت ساری تفصیلات ہیں، سب ذکر نہیں کی جا رہی ہیں، کچھ اشارات نصیحت حاصل کرنے کے لیے کچھ ضروری باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ مغضوب علیہم کا مصداق عام طور پر مفسرین نے یہود کو قرار دیا، اور ضالین بھٹکنے والے گمراہ عیسائیوں کو قرار دیا۔ تو اب ایک تو یہ ہوا کہ اے اللہ جو پیغمبروں کا راستہ ہے اس پر چلائیے، اور جو پیغمبروں کے راستے سے بھٹک گئے ہیں جیسے عیسائی، اور جو پیغمبروں کی نافرمانی کر کے غضب کے مستحق بن گئے ہیں جیسے یہود، ان کے راستے پہ مت چلائی۔ دونوں کے لیے الگ الگ صفت استعمال کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود کی جو گمراہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے نافرمانی کرتے تھے۔ معلوم نہیں تھا، ایسا نہیں تھا ان کو معلوم ہے یہ سچے پیغمبر ہیں، مگر پھر بھی شرارت اتنی تھی ان کی طبیعت میں کہ پیغمبروں کو ستاتے تھے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں کہ ان کو شبہ تھا کہ پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں، ان کو معلوم تھا یہ پیغمبر ہیں، مگر پھر بھی پیغمبر کو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، پیغمبر کو ستانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت قرآن مجید نے بہت جگہوں پہ ذکر کیا ہے ان کی شرارتوں کا، یہاں تک کہ والعیاذ باللہ پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے ناحق۔ فساد شر مزاج میں ایسا تھا کہ باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں لیکن پیغمبر کو قتل کر دیا، والعیاذ باللہ، اور خود بھی جانتے ہیں کہ ناحق قتل ہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ قرآن مجید نے بتایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹ گئے۔ اب اس سے ایک بات علماء نے ہمارے لیے یہ بیان کی ہے کہ جو شخص جانتے بوجھتے شریعت کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرے گا وہ گویا ان کے راستے پر ہے۔ ایک آدمی یہ معلوم نہیں ہے غلطی کر رہا ہے، شریعت کا علم نہیں تھا اس کو مثلاً، اور اس نے کوئی غلط کام کر لیا، لیکن ایک آدمی ہے جس کو معلوم ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے، جس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ حق عورت کو ملنا ہے، بہن کو دینا ہے، لیکن نہیں دیتا، سب معلوم ہے ہمارے کو، مگر کریں گے ہم وہی جو ہم کرنا چاہیں گے، والعیاذ باللہ۔ جیسے بتاتا رہتا ہوں کہ بھئی اگر ڈرایا جائے اللہ سے، بولا جائے کہ دیکھو بھئی یہ غلط کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اور سب معلوم ہے ہمارے کو، نہ کو سناؤ آپ، ہمارے کو بھی سب معلوم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کو سب معلوم ہے مگر ہم کریں گے وہی جو ہمارا جی چاہے گا، اللہ کے حکم کی نعوذ باللہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ مغضوب علیہم والا راستہ ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے یہ۔ تو ہم مسلمان کو اپنی زندگی میں بھی اس کا خالی یہودیوں کی بات ہو گئی یہ نہیں سمجھنا ہے۔ یہ سبق علماء نے ہم کو دیا کہ یہ نہیں کہ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی، یہودی گمراہ ہیں، ہم لوگ کچھ بھی کرتے رہے، ہم تو ہدایت پہ ہیں۔ نہیں، ہم اگر اس قسم کی نافرمانی کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے خلاف ورزی کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، علم ہے ہم کو، مسائل معلوم ہے ہم کو، احکام معلوم ہے ہم کو معلوم ہے قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، مگر نہیں پھر بھی ہم تو وہی کریں گے جو ہم چاہیں گے، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا یہ مغضوب علیہم والا راستہ ہے، روزانہ پڑھ تو رہے ہو غیر المغضوب علیہم، مگر کر رہے ہو خود وہی کام جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا۔ اور دوسری گمراہی
اس نوعیت کی ہے جو عیسائیوں کی گمراہی تھی۔ عیسائیوں کی بنیادی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دنیا میں تو انسان ماں اور باپ دونوں کے رشتے سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کے معجزات ایسے ہیں کہ غیر معمولی معجزات ہیں، یہ ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ اس کی بینائی لوٹ کے آ جاتی ہے، اور کوڑھ کا برس کا مریض جس کا علاج کوئی حکیم نہیں کر سکتا، یہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ اچھا خاصا ہو جاتا ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے اس کی۔ یہ کسی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں قم باذن اللہ تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ میاں کے بیٹے ہیں۔ تو والعیاذ باللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ حضرت مریم کو، دونوں کو انہوں نے خدائی میں شریک کر دیا، خدا کا شریک بنا دیا۔ ان کی طبیعت میں نرمی تھی، ان کے اندر وہ سختی نہیں تھی جو یہود والی سختی ہے، وہ اکڑ نہیں تھی جو یہود والی اکڑ ہے۔ یہودیوں کی طرح شرارت، اکڑ، سختی یہ ان کے اندر نہیں تھی۔ اور قرآن مجید نے بھی ذکر کیا کہ ان کے اندر نرمی ہے، لیکن بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو اس سے پناہ مانگی گئی۔ تو اس سے ہم کو یہ سبق ملا کہ اگر کوئی آدمی خوش عقیدگی کی وجہ سے اور علم کی کمی کی وجہ سے اگر غلط راستہ اختیار کر لے تو وہ غلط راستہ ہی ہے، وہ بھٹک گیا ہے۔ وہ ایک آدمی جا رہا ہے کسی راستے پر، ایک موڑ آیا، وہاں پر اس کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی میں جہاں جانا چاہ رہا ہوں راستہ کدھر ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے، دونوں طرف امکان ہے۔ تو ایک آدمی جانتا ہے کہ راستہ تو یہ ہے صحیح، مگر پھر بھی دوسرے راستے پہ جا رہا ہے، یہ یہودیوں والا عمل ہے۔ اور ایک آدمی گیا اور اس نے بجائے اس کے کہ کسی جاننے والے سے پوچھے، اپنی عقل سے اس نے سوچ لیا کہ ادھر ہی صحیح راستہ ہوگا، اور بغیر پوچھے اس راستے پر چل پڑا۔ تو دونوں بھی راستے سے بھٹک گئے، دونوں بھی گمراہ ہو گئے، مگر یہ شرارتاً دوسرے راستے پر گیا ہے اور یہ غلطی سے دوسرے راستے پر گیا، مگر راستے سے ہٹ تو دونوں گئے ہیں۔ تو ایسے ہی جو آدمی دین کا صحیح علم نہیں رکھتا اور صحیح علم حاصل کیے بغیر اپنی عقل سے جو چاہے کر لیتا ہے، بنا لیتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں بھی بعضی غلطیاں ایسی ہیں کہ مخلص ہے مسلمان، اس کے اندر جذبہ اچھا ہے، مگر دین کا علم نہیں ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے غلطی میں مبتلا ہو گئے، طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ ہے والضالین والا راستہ۔ تو ان دونوں قسم کی نافرمانیوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو ایک ہم یہ بول سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہود کی جس قسم کی نافرمانیاں تھیں اللہ ان سے بھی بچائیے، اور عیسائیوں کی جس قسم کی غلطی تھی اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے۔ یہ گویا اس کے معنی ہو۔ اب باقی بہت سی باتیں ہیں اس سے متعلق، لیکن اس وقت فی الحال انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کی جا رہی، ہدایت کون سی ہے بھائی، صحیح سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اب خود مسلمانوں میں اتنے اختلافات ہیں کہ اب مسلمانوں نے اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے حلقے کو حق اور ہدایت کا معیار بنایا ہوا ہے۔ لہذا اب کون ہدایت پہ ہے بھائی؟ تو ہر طبقہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میں ہدایت پہ ہوں، دوسرا جہنمی ہے، دوسرا دوزخی ہے۔ تو اب ہم ان کی بات تو نہیں کرتے جن کو اہل سنت سے خارج کر دیا گیا ہے، لیکن خود اہل سنت میں اتنے اختلافات ہیں کہ اہل سنت کے مختلف طبقات بھی اس میں ہیں کہ بھائی صرف ہمارا طبقہ اور ہمارا مسلک جو ہے وہ صحیح ہے، اور باقی ہر طبقہ اور ہر مسلک گمراہ ہے۔
اور اس چیز نے امت کو توڑ دیا، امت کو نقصان پہنچا دیا۔ تو اب اس سلسلے کی بات اللہ نے توفیق دی تو کبھی بقرعید کے بعد عرض کی جائے گی، کیونکہ آئندہ کے 1-2 جمعہ ہو سکتا ہے کہ ماہ ذی الحجہ اور سیرت حضرت ابراہیم وغیرہ سے متعلق گفتگو کی جائے، اس وجہ سے اس موضوع پر انشاءاللہ آئندہ کبھی بات کی جائے گی۔ البتہ رمضان اور رمضان کے بعد بھی شاید ایک آدھ گفتگو میں نے یہ بات عرض کی تھی قرآن پاک کی بعض آیات کی روشنی میں کہ جب امتوں پر زوال آتا ہے، گزشتہ گفتگو میں نے کسی جمعہ میں یہ بات عرض کی ہے کہ بھائی اصل ہدایت جو ہے اس کو تو چھوڑ دیا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حق و باطل کا، ہدایت و ضلالت کا معیار بنایا ہوا ہے، اور جو دین کی اصل تعلیمات ہیں، اصل تعلیمات پس پشت ڈال دی گئی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے ہم لوگوں کی صورتحال ایسی ہے، ہم ان چھوٹی چھوٹی جزوی فروعی باتوں کو جن میں اختلاف کی گنجائش ہے ان کو ہم اتنا بڑا بنا چکے ہیں کہ گویا وہ ہمارے نزدیک کسی کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار ہیں، اور جو دین کی اصل تعلیمات ہیں، اصل تعلیمات پس پشت ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور انبیاء کے راستے پر چلائے، اولیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے اور اپنے پیغمبروں کی، اپنے محبوب، اپنے نیک اور مقبول بندوں کی محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کے راستے پر چلائے۔ اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔